بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج جمیل کو ہم ایک عزت افزائی اور ان کے کام سے آپ کو متعارف کروانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کے لیے وقت نکالا ہے۔ کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبے کے استاد ہیں، کچھ لوگ ان کو استاد کہتے بھی ہیں، تو ان کی موجودگی میں یہ پروگرام کرنا اور جمیل کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس پہ بات کرنا میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جمیل کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے، میں مختصر چند جملے بولنا چاہوں گی جو وہاں سوائے انفارمیشن کے کچھ بھی نہیں ہے کہ جمیل جو ہیں وہ نئی نسل کے نمائندہ افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ یہ کنیرو سندھ میں پیدا ہوئے، اس کے بعد حیدرآباد منتقل ہو گئے، پھر ان کا سفر انہیں کراچی لے آیا، لیکن گاؤں میں رہنا اور اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ان کا ویسے ہی قائم ہے جیسے کہ پہلے دن سے تھا۔ روزنامہ آج جو ہے، جو آج ایک میگزین ہے، ایک رسالہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، اجمل کمال صاحب اس کو چھاپتے ہیں، تو اس کے اندر ان کی کہانیاں چھپتی رہی ہیں۔ پھر سٹی پریس کلب نے ان کو اکٹھا کر کے ایک مجموعے کی صورت میں شائع کیا۔ جمیل کا ایک ناول رقص نامہ آپ کے سامنے وہاں پر موجود ہے۔ کہانیوں کے بعد رقص نامہ آیا، اور رقص نامے کے بعد سندھو آیا جو ان کی ابھی لیٹسٹ ناول ہے، اور گیٹس فرما کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے بیسٹ کتاب کے ذریعے، تو جمیل نے وہ بھی ایوارڈ جیتا اپنی اس ناول کے لیے۔ اس ناول کی یہ بھی اہمیت ہے کہ انڈس سویلائزیشن کے بارے میں جہاں آپ کو معلومات ملتی ہیں، وہاں پر ایک تخلیق کار کیسے تہذیب کو دیکھتا ہے، مختلف مراحل کو دیکھتا ہے، وہ بہت نمایاں ہے۔ اب میں بہت ساری تفصیل اس لیے بھی نہیں کہوں گی کیونکہ ہمارے پاس اظہر حسین صاحب بیٹھے ہیں جو کہ اس ناول پر بات کریں گے، اور ہمارے لیے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ سندھ کے لکھاری ہیں لیکن پورے پاکستان میں ان کے کام کو مقبولیت اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو لاہور میں جو کہ پنجاب کا شہر ہے، وہاں پہ خاص کر اس پروگرام کے لیے آنا اور اپنی کتاب پہ اپنی تخلیقی جو ان کا پروسیس ہے اس پہ بات کرنا ہم سب کے لیے تو بڑی خوش آئند بات ہے، اور ایک تعلق یہاں کے لوگوں سے بھی یقینی طور پر اس گفتگو کے بعد پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ سب نے یہاں آ کے جو جمیل کو عزت افزائی دی ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو بس ابھی جمیل سے کچھ ابتدائی بنیادی باتیں جو کرنا چاہیں، اس کے بعد ہم اظہر حسین صاحب سے درخواست کریں گے کہ یہ ان کے ناول کے اوپر اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ کچھ جمیل آپ پلیز کوئی بھی بات جو ابتدائی طور پہ کرنا چاہیں۔ یہ ایسا ہے کہ میرا نام جو ہے محمد جمیل ہے، اور میں جیم عباسی کے نام سے کہانیاں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جو ہمارا سماج ہے، مینلی چونکہ میں گاؤں میں رہتا ہوں آج بھی، وہاں ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو جو بھی مطلب ہم جج کرتے ہیں یا پرکھتے ہیں وہ ایک ادھرسری سماج کے طور پہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ جو فیصلے ہیں، جو طاقت کا مرکز ہے، مکمل مرد کے پاس ہے۔ اس وقت جو ہماری تقریباً صورت ہے سوسائٹی کی، وہ ایسے کہا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو بنانے میں مرد کا عمل دخل ہے۔ تو انڈس ویلی سویلائزیشن چونکہ اس کو ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ سندھی سوسائٹی کی سب سے، اگر میں کہوں، مہذب اور بہتر پرانی صورت ہے۔ اس میں دلچسپی ہونا، کیونکہ میں وہاں کا پیدائشی ہوں، اس سے میری قدرتی دلچسپی تھی۔ میں نے جب اس کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی، تو اس میں جو ترتیب اور تنظیم ہے، یا جس طرح کا وہ شہر بسا ہوا تھا، تو کہتے ہیں وہاں کوئی ہتھیار ہمیں نہیں ملے، کسی قسم
جو کیا کہتے ہیں سیوریج سسٹم جو آج تک ہم اپنے ملک کے کسی ایک شہر کا بھی بہتر نہیں بنا سکے، وہ اس دور میں وہاں بہتر طور پہ موجود تھا، تاکہ 2022 میں جب یہ مطلب بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اور جیسے وہ بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری سندھ کا ایک مطلب جو ڈرین سسٹم تھا نیچرلی، اس کو جو ہم نے دریائے سندھ پہ بند ڈال کے اسے بند کر دیا ہے، تو پہلے جو ہے وہ پانی پورا دریائے سندھ بارشوں کا زیادہ پانی بھی بہا کے لے جاتا تھا۔ اب ہم نے تو دریا کو صرف کنارے ڈالے ہیں کہ وہ باہر نہ پھیلے، لیکن یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ترتیب نہیں رکھی کہ بھئی اگر باہر پانی زیادہ ہو جائے تو وہاں نکل کہاں سکے گا۔ تو ہمارا علاقہ زیادہ تر مشہور ہے کنڈیارو ڈسٹرکٹ نوشہر فیروز وہ کیلے کی وجہ سے، باغات کی وجہ سے، لیمو اور آم کے باغات ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا ایریا ہے اس میں تقریباً 40% آم بالکل ختم ہو گئے، کیونکہ 1.5 مہینے 2 مہینے تک 2 سے 2.5 فٹ پانی ہر طرف تھا۔ لوگوں کو جو فوتگی ہو جاتی تھی انہیں دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ پانی اس دور میں ہر طرف پانی پانی تھا، لیکن موئنجو دڑو کا وہ پرانا اس سسٹم نے کام کیا، اور آپ دیکھیں وہ کچی مٹی کی آج بھی دیواریں ہیں، وہ وہاں کوئی پانی نہیں رکا، وہ سارا پانی ڈرین ہو گیا۔ تو اتنا بہتر سسٹم، اس کو پھر میں نے جب پڑھا کہ اتنا امن پسند شہر ہے، کوئی ہتھیاروں کے بھی ثبوت نہیں ملتے اور اناج ذخیرہ کرنے کے، تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم نے جو کہانی بنائی ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی کہ 2 مجسمے نکلے ہیں، ایک کو ہم کنگ پریسٹ کا نام دیتے ہیں اور ایک کو ہم جو ہے ڈانسنگ گرل کا، ڈانسنگ گرل کوئی میں اسے خراب نہیں کر رہا، میں صرف ایسے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا یہ نام بھی ان لوگوں نے دیے ہیں جو مطلب مردانہ سماج کے تحت ہی رہتے تھے، انہیں مرد جو ہے وہی کنگ نظر آیا، وہی مطلب پاورفل پوزیشن پہ نظر آیا، عورت کو اس نے صرف ایک مطلب یوں سمجھیں کہ کیا ایک زیبائش کی نمائش کی چیز وہی تصور کیا۔ چونکہ جب ہم پرانی تہذیب کو پڑھتے ہیں اس میں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی زبان بھی عورت نے ایجاد کی، گھر بھی اس نے بنایا، دانے جو ہے وہ زمین پر پیدا کرنا بھی اس نے شروع کیا، کیونکہ اس بچے اس کو پالنے تھے۔ لباس اس نے ایجاد کیا اس لیے کہ اس کا بچہ مرتا تھا، مرد کو بچے سے اتنی زیادہ رغبت نہیں ہوتی۔ کھانا بھی وہ جب فیڈ کرنے کے بعد کھانا کھلانے کا ذمہ داری وہ بھی اس پہ تھی۔ پہلے مدرسری سماج تھا، پھر پدرسری میں کنورٹ ہو گیا۔ تو مطلب عورت زیادہ دینے پر یقین رکھتی ہے گویا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ بھائی یہ عورت جو ہے اتنے اچھے شہر کا انتظام چلا سکتی ہے، یہ عورت بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی اس کی ماتا ہو، اس جو ہے یہ موئنجو دڑو ہے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ ہم کنگ پریسٹ کو ہی پاور کا پورا مطلب مرکز بناتے ہیں، عورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر عورت پاورفل پوزیشن میں ہو تو وہ شہر کیسا ہو سکتا ہے، تو بس یہ کوشش کی لکھنے کی، تو سندھو کو اسی صورت میں بیان کیا۔ جو اس کا نام ہے سندھو، اس کے بارے میں جی، سندھو بیسیکلی سندھ جو ہے علاقہ، سندھو دریا، اور مطلب ہماری جو پوری تہذیب ہے یہ اس دریا کے کنارے پہ ہے، دریا سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کی قدیم جو مطلب ملتے ہیں میسوپوٹیمیا میں بھی جو تذکرہ ملتا ہے وہ ملاحہ شہر کے نام سے، ملاح آج بھی ہم جیسے کہتے ہیں کہ میلوہا جو ہے سٹی تھا اس دور میں جو لکھا گیا تھا، وہ اس سے مراد شاید موہانے تھے، ہم سندھی میں موہانا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ پنجابی زبان میں یا اردو میں تو ملاح کہا جائے گا۔ تو یہ دریا کے کنارے پر ہی آباد تھی۔ تو سندھو جو ہے وہ تو مطلب دیکھیں نا، ہماری پوری جو تہذیب ہے وہ اسی کی بنیاد پہ قائم ہے۔ اگر سندھو نہیں ہوگا، دریا نہیں ہوگا تو وہ تہذیب تو بن ہی نہیں سکتی۔ تو یہ موئنجو دڑو کا بیس، بنیاد وہ سندھو ہے، جو بھی وہ دینے پہ یقین رکھتا ہے، وہ اپنی مچھلی بھی دے رہا ہے، اپنے پانی سے آپ کا بھی پیٹ پال رہا ہے، آپ کا یعنی مچھلیاں بھی وہاں سے مل رہی ہیں۔ تو وہ تہذیب کی بنیاد جیسے یہ سندھو بھی دینے پر یقین رکھتا ہے، تو گویا کہ میں نے یہ کوشش کی کہ سندھو، ہمارے ہاں آج بھی سندھو عورت کا نام رکھا جاتا ہے، بہت کامنلی سندھ میں نام رکھا جاتا ہے۔ تو سندھو اس کا نام رکھنے کی وجہ مطلب دریا سے تعلق بیان کرنا تھا۔ جیسے میں ایک اضافی چھوٹی بات آپ کی اجازت سے، جیسے آج کل کینالس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کینالس جو ہے اس کا پانی جائے گا تو نیچے سندھ میں جو ہے وہ
زیادہ زمینیں آباد ہوں گی، یہ نہیں ہے. یہ پورا سسٹم جو ہے وہ زیر زمین ذخائر کا بھی ہے. اسی کی وجہ سے یہ سندھ قائم ہے. اگر سندھ کا پانی کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں آئے گا. آج بھی جو ہے دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جو بھی شہر ہیں، مطلب لاڑکانہ کے اوپر کمبر شہداد کوٹ ہے، دادو سائٹ پہ ہے، تو وہاں پینے کا میٹھا پانی میسر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف تھر کے لوگ پانی جو ہے وہ میلوں دور سے کر کے لے آتے ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح پانی خرید کے پیتے ہیں. تو یہ صرف پانی کھیت سے نہیں ہے، کھیت سے منسلک ہونا بھی اہم ہے، لیکن یہ پینے کا پانی، یہ تہذیب، یہ درخت، جانور، چرند پرند، یہ ہر چیز سے منسلک ہے. تو اسی لیے یہ ہمارے پاس بہت اہم ہے. اظہر، ہم چاہیں گے کہ آپ جمیل کے ناول کے اوپر اپنی رائے کے ساتھ کریں. آپ نے پڑھا، اس کو سمجھا، آپ کیسے اس کو بیان کریں؟ جی بہت شکریہ. میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں اور سننے والی ہیں وہ کافی توجہ سے اور غور سے سننے کی کوشش کر رہی تھیں. شاید کچھ لوگوں کو مسئلہ بھی ہو رہا تھا سننے میں سماعت کی وجہ سے، تو اس لیے میں سوچا تھا کہ جب میں بات کروں گا تو میں ذرا تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر لوں گا. بہت سی باتیں تو بتائی گئی ہیں یہاں ہمارے جو لکھنے والے ہیں جی عباسی، ان کے منہ سے ہی. لیکن چونکہ یہ ناول ہے، یہ کوئی تاریخی دستاویز نہیں ہے، ایک طرح سے ہے بھی، لیکن اصل میں چونکہ فکشن ہے، ادب ہے، آرٹ ہے، تو اس کے اوپر جو بات چیت ہونی چاہیے وہ آرٹسٹیکلی اور ٹیکنیکلی اور اس کی اسٹرکچر پہ اس حوالے سے بھی ہونا ضروری ہے. جیسے کہ آج کل ماحول بھی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اور سندھ اور پانی، اس طرح کی دونوں ملکوں میں بات چیت بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت سی میمز بن رہی ہیں، بہت سے مطلب کہ لوگ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ سنجیدہ بھی ہیں، شور بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ یہ ناول، اس ناول کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طرح کی انہوں نے دنیا بسائی ہے اس کے اندر، ایک میں کہوں گا کہ امیجنری سٹی کو لے کر اس کو زندہ کیا ہے، اور اس شہر کے اندر جو کہ ایک تخیلاتی شہر ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا جو گروپ آف پیپل ہیں، وہ ہیں، لوگ ہیں، اور لوگوں کی حکمرانی ہے. اور وہاں جو ہے ایک میٹریارکیکل سسٹم ہے، اپوزٹ ٹو آر سسٹم، یا اپوزٹ ٹو دا سسٹمز which came into being later on in the world. تو میرا خیال ہے کہ یہ ناول یہ سکھا سکتا ہے کہ کس طرح ایک ادیب جو ہے وہ سوچتا اس طرح ہے کہ ایسا سسٹم کریٹ کیا جائے جس سے دنیا بھر میں امن پیدا ہو. اس ناول کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سٹوری لائن تو بہت زیادہ کوئی گمبھیر نہیں ہے. اس کے اندر سیدھی سٹوری لائن ہے کہ مرکزی کردار ہے، اس کا نام بھی سندھو ہے. وہ ایک بچی ہے چھوٹی، اور اس کی ایک آنکھ میں پیدائشی طور پر نقص ہے، جو کہ وہاں کا جو دیوتا ہے یا ماتا نوڑی ہے ساتھ اس کے، وہ بتاتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ میں سورج اتر آیا ہے، اور اس کو 7 سال تک آپ نے سورج سے بچا کے رکھنا ہے تاکہ یہ صحت یاب ہو، ریکور ہو، تو اس کو بعد میں آپ نے پھر نکالنا ہے. یہاں سے سٹوری کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن جو اس کا پہلا حصہ ہے کہانی کا، اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو سندھو مرکزی کردار ہے اس کی یہ ایشو بتا کے یا کانفلکٹ کریٹ کر کے تو اس کو آگے لے کے چلے ہوں. میرا خیال ہے جو فرسٹ پارٹ ہے اس کے اندر تمام کی تمام جتنے کریکٹرز ہیں انہوں نے، جیسے کہ سندھو لڑکی کی ماتا ہے، اس کا نام ہے ستابی، اور وہ کس طرح کی ہے اور وہ کس طرح سوچتی ہے اور کتنی وہ پاورفل ہے کہ آج کے دور کے برعکس اس کا جو کاما ہے، ببول نامی شخص، اس کے پاؤں دبا رہا ہے. اور جس طرح آج جو وڈیرے پاؤں دباتے ہیں مردوں سے، عورتوں سے، خواتین سے، بہت سے ناولوں میں پڑھے ہم نے، تو وہ خاتون جو ہے وہ اس سے پاؤں دبوا رہی ہے، اس سے کام اپنا لے رہی ہے، اور اس اپنی طاقت کو، اپنی جو اس کی قوت ہے اس کو وہ ایکسرسائز کر رہی ہے سٹارٹ پہ ہی. تو اس طرح پھر ناول چلتا ہے. بعد میں بچی کی آنکھ بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور بھی کچھ ایشوز ایسے ابھرتے ہیں اس کے اندر، خاص طور پر جو فطرت ہے کہ لوگ جو ہے نا اس زمانے کے فطرت کی، نیچر کے کتنا قریب تھے. نیچر ہی ان کو پال رہی ہے، بارش، ہوا، پانی، سندھ کا پانی، اور وہاں کی مچھلیاں، وہاں کی سبزیاں، وہاں کے پھل، اسی سے وہ پل رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم نیچر کے خلاف بھی ہیں وہ کچھ لوگ، اور شاید ان کو اپنی آزادی چاہیے
اور اپنی آزادی پانے کے لیے، اپنے اندر کی تھوڑی سی فریڈم پانے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں نیچر کے خلاف بھی جاتے ہیں، اس کے اپوز بھی کرتے ہیں. جیسے کہ پیپل کا درخت ہے اس میں ناول کے اندر، جو کہ مقدس مانا جاتا ہے ہندوازم میں بھی، اور سندھ کی اس تہذیب کے اندر بھی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو وہ اس درخت کو بڑا مقدس مانا جاتا تھا. تو اس کے اندر ایک جوڑا ہے جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور پتے کاٹتا ہے، تو بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسی سزا ملتی ہے، بلکہ سزا نہیں ملتی ہے، وہ سیلف پنشمنٹ اختیار کرتے ہیں، خود کو سزا دیتے ہیں تاکہ بستی کے اندر جو ہے نا ایک امن جو ہے، جو کہ پہلے سے پیدا شدہ ہے، وہ پیدا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناول خاص طور پہ وہ ناول جو کہ امیجنری شہروں پر لکھے گئے ہیں. ایک ناول ہے اٹالو کلوینو کا، کچھ عرصہ پہلے اس کا ترجمہ بھی ہوا، انویزیبل سٹیز. اس طرح ایک وہ ناول ہے کہ مارکو پولو اس کے اندر کس طرح جا کے دیکھ رہا ہے اور آگے بتا رہا ہے، اپنی طرف سے ہی وہ چیزیں کریٹ کر رہا ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ نیا دیکھتا ہے وہ اٹلی کے شہر میں، اور آ کے بادشاہ کو بتاتا ہے، اور ایک نیا شہر اس کے امیجنیشن کی وجہ سے تخلیق پا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی رائٹر کے لیے کہ وہ اپنے تخیل سے اس چیز کو کریٹ کرے جس کے بارے میں معلومات بھی بڑی مبہم ہیں. اگرچہ سندھ کے حوالے سے کافی معلومات ہیں، انڈس ویلی سویلائزیشن کے اوپر بھی خاصی کتابیں لکھی گئی ہیں نان فکشن میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کتابیں یا وہ معلومات اتنی زیادہ ہے، یعنی اتنی ترتیب میں ہے، اتنی آرڈرلی ہے کہ ان کو اس میں سے چیزیں بنا لی جائیں. لیکن انہوں نے چونکہ بنایا ہے یہ، اور میرے خیال میں یہی ان کے تخیل کی طاقت ہے، ان کی امیجنیشن ہے، ان کی آرٹسٹک جو ان کے پاس قوت ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ ناول لکھ لیا. اور میرا خیال ہے یہ ناول شاید نہ لکھ پاتے ایک وجہ سے، اگر انہوں نے پہلے ایک اور ناول ہے رقص نامہ وہ نہ لکھا ہوتا. ان کے دو چیزیں پہلے ہیں فکشن میں، ایک تو ان کی کلیکشن آف سٹوریز تھیں زرد ہتھیلی کے نام سے، اس کی جو کہانیاں ہیں وہ بھی سندھ کی کہانیاں ہیں، لیکن وہ کوئی قدیم سندھ کی کہانیاں نہیں، آج کے سندھ کی کہانیاں اس میں ہیں. یہ انہوں نے اپنے آغاز کیا ہے اپنے فکشن رائٹنگ کا کہ کہانیاں لکھی اور سندھ کی زمین سے لکھیں، یہاں کے مسائل، یہاں کے پیر فقیر، یہاں کے جو مدرسوں کا نظام ہے، مذہبی مدرسوں کا نظام ہے، جامعات کا نظام ہے، اور یہاں کے جو حفظ قرآن پہ لوگ جاتے ہیں قاری سے پڑھنے کے لیے، پیروں سے پڑھنے کے لیے، دم درود کرانے کے لیے، اس حوالے سے انہوں نے بڑی مضبوط قسم کی کہانیاں لکھی اس میں. اور وہ ایک بنیاد تھی سندھ کی مٹی سے کہانیاں لکھنے کی ان کی. پھر ان کا ایک ناول سیکنڈ میں آیا، میں بات لمبی تو نہیں کر رہا میں، تو اس کے بعد ایک ناول ہے ان کا رقص نامہ، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس کی پذیرائی اگرچہ اتنی زیادہ نہ ہوئی جتنی اس ناول سندھ کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے وہ ناول پسند ہے. اور اس لیے پسند آیا کہ اس ناول کے اندر ایک جو بولڈ رائٹر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پریویس فکشن کے آرٹ کے سٹرکچر کو توڑ سکتا ہے یا اس کو مروڑ سکتا ہے یا بدل سکتا ہے، تو وہ جیم باسی اس ناول کے اندر بھی تھا. اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور پہلا حصہ وہ سمپل نریشن ہے اور سیکنڈ حصے کے اندر شاعری میں بھر دی ساری. ورنہ مطلب کہ لوگ پرواہ کرتے ہیں دوسرے قارئین کی، پڑھنے والوں کی، کہ میں اس طرح ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں تو پتہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ناول تھا ان کا رقص نامہ، جو کہ ان کا فرسٹ ناول تھا اس سے پہلے، اس نے ان کو کافی حد تک دی آزادی کہ یہ کام کر پائیں، اور لوگوں نے پھر اس کو سراہا بھی، اور کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی، اور انہوں نے تنقید سنی بھی، نہ صرف سنی بلکہ جو تنقیدی چیزیں ہوتی تھیں یہ اپنے فیس بک وال کے اوپر لگا دیتے تھے، دیکھیں جی فلاں بندے نے تنقید کی ہے. تو یہ بڑی بات تھی، اور یہ ایک جینوئن جو رائٹر ہے میرے خیال میں اس کی پہچان ہے جو کہ جیم صاحب ہیں. تو یہ تیسری ان کی کاوش یہ سندھو، جو کہ آرٹسٹیکلی بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پوسٹ ماڈرنسٹ نہیں ہے، شاید بہت حد تک ماڈرنسٹ بھی نہیں ہے ناول یہ والا. اس کی جو حیثیت ہے، اسٹرکچر جو اس کا ہے، اس کا اسٹرکچر وہی ہے جو آج سے 150 سال پہلے کا اسٹرکچر تھا ناولز کا، چاہے وہ ڈکنز کے شارٹ ناولز کی آپ بات کر لیں یا ہارڈی کے ناولز کی بات کر رہے ہیں، اسٹرکچر وہی ہے. لیکن جو اصل میں نئی چیز کے اندر یہ ہے کہ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اور جس کے بارے میں معلومات بھی مشکوک ہیں یا کیافوں پر ہیں، اندازوں پر ہیں، تو اس کے اوپر سے اپنی ایک چیز، ایک کہانی، بڑی مضبوط کہانی اور کامیاب کہانی انہوں نے وہ بلڈ اپ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاصے کامیاب رہے ہیں. شکریہ سر.
ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو زیادہ ہم انٹریکٹیو رکھیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ان کے کام سے متعلق ہے تو ضرور پوچھیے. اس سے ایک تو ورائٹی آف تھاٹس جمیل کو ملیں گی, اور ممکن ہے کہ کچھ چیزیں جو میرے پوچھنے سے رہ جاتی ہیں وہ آپ کے پوچھنے سے ہوں گی. تو آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے, جیسے کہ ہمارے پاس معزز یاسر جواد بیٹھے ہیں, ندیم خاور صاحب ہیں, اور آپ سب اچھی طرح واقف ہیں وقار احمد ملک سے. یہ ایسپریسو مارننگ شو میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو کوئی زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن لائم لائٹ میں نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. سفر بھی بہت کرتے ہیں, اردو والا بھی انگریزی والا بھی. سو آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں, ورنہ پھر میں جمیل سے کچھ سوال کرتی ہوں. اچھا جمیل, یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے کہانیاں لکھی اور کہانیوں کے بعد ناول لکھا, تو یہ کہانیوں سے ناول پہ شفٹ ہونا آپ کا ایک آرگینک پروسیس تھا, یا آپ نے کانشیسلی یہ سوچا کہ اب میرا جو خیال ہے جو میں لکھنا چاہتا ہوں وہ ایک چھوٹی کہانی کی بجائے ایک لمبی کہانی میں جائے؟ کہانیاں تو میں نے جو لکھی, مطلب میں اگر سچ کہوں تو میں نے وہ بھڑاس نکالنے کی کوشش کی تھی. میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ کس طرح ہوگی, مطلب جو میری بھڑاس تھی وہ میں نے بھڑاس نکالنے کی کوشش کی. اس میں نے وہ کہانیاں لکھنے کی ایک کوشش کی, اور اس کے بعد پھر یہ جو سندھو میں نے لکھا تو اس کو بھی میں نے اس طرح لکھنے کی کوشش کی کہ اس دور میں میرا خیال ہے جو ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی تھی اتنی زیادہ نہیں تھی. آج جو ہمارے پاس انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک بہت ہی براڈ ایک ہے پکچر, اس کے بجائے میں نے یہ کوشش کی کہ جیسے یہ جو ہے نا موئنجو دڑو, یہ صرف لاڑکانہ کی تہذیب ہے. تو جس طرح آج بھی لاڑکانہ میں ادھر بات کی جاتی ہے, بولا جاتا ہے, تو سندھی میں کہتے ہیں, مطلب وہ دوسرے علاقوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہر 35-40 کلومیٹر پر وہ بدل جاتا ہے. تو میں نے کوشش کی کہ اس کو لاڑکانہ کی تہذیب کے طور پہ ایک بیان کیا جائے. اگرچہ یہ تو سچ بات ہے, اس کو آج ہم نام دیتے ہیں یا دنیا اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کے طور پہ ہی مانتی ہے. تو اس سے مجھے ایک دلچسپی تھی, وہ دراصل دریا کے اس طرف ہے, تو ہمارے پاس اتنی زیادہ پلس نہیں ہے اور اتنے فلائی اوورس بھی نہیں ہیں, نہیں تو وہ ایسے سمجھیں کہ ہم 15-20 منٹ میں اس طرف پہنچ جائیں. اس سے میری ایک فطرت تھی, مطلب جو سندھ میں پیدا ہوتے ہیں بچے, ان کو موئنجو دڑو سے یا یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن سے یا سندھو کی تہذیب سے ایک قدرتی تعلق بن جاتا ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سلیبس میں اتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے یا کوئی بچوں کو ماں اتنی لوریاں سناتی ہے سندھوں کی, بس وہ شاید وہ نیچرلی ہوتا ہے ادھر. ہاں ہمارے ہاں مطلب یہ قدرتی ہے, تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش کی جائے اس کو بیان کرنے کی. بس تو ہمارے ساتھ وردہ شہزادی بھی ہیں, بڑا ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے ان کا, سوشیالوجی, میڈیا. ان کے ساتھ غزل باسط بیٹھی ہیں جن کا مطالعہ بہت زیادہ ہے. شاید ہی کوئی کتاب آئی ہو اور کنہوں نے نہ منگوا کے پڑھی ہو, کیونکہ یہ باہر رہتی ہیں تو یہاں سے پھر کتابیں منگواتی ہیں, اور مطالعہ بہت ہے. تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ ہمارے ساتھ وکاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو باقی جن کا نہیں نام لیا جا رہا وہ بھی اتنے ہی اہم اور معزز ہیں, جیسے سجاد بھی بیٹھے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. اور تاخیر سے آنے والے عاطف سعید بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لینڈسکیپ کے بین الاقوامی فوٹوگرافر ہیں. سو ہمارا عالم بی بی کا اسٹاف بھی ہے. تو یہ بتائیے کہ جو آئی اندر جسے وہ پہ کہا جاتا ہے تصحیح ہینڈ پر پوری قومی زبان کا بتایا, یعنی کہ قومی زبان کا جو رکھتا ہے اس میں ہم ایک خاص قسم کی شکلدائی کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا جب پنجابی کے رائٹرز ہیں وہ ہمیشہ دیہی پسیوت میں پیش کرے گا. ان کا ٹکڑا کبھی شہر میں رہنے والا تھی انگلش بولنے والا آدمی نہیں ہوگا, اور اس کا
تھوڑا سا جو آپ کو اشفاق احمد نے ایک سٹرکچر دے دیا نا کہ پنجابی کیسا ہوتا ہے, وہ جاہل ہوتا ہے, تھوڑا سا وہ نوکر ہوتا ہے, جو پختون ہے وہ گارڈ ہوتا ہے, اور لٹکا لٹکا کے بولتا ہے جیسے میں بھی ویسے ہی بولا. تو وہ اس کا ایک خاص قسم کا نا ایک جاہلانہ اور غیر علمی سا اسٹرکچر دے دیا گیا. تو ہمارے ناولوں نے بھی وہ امبائب کر لیا. جیسے ہماری فلموں میں جو میاں اور پجامے والے اور پان والے بہت زیادہ آپ کو کریکٹر ملیں گے, اور آپ کو ان کے نام بھی ویسے ملیں گے. تو اس طرح جو سندھ کی میں نے زیادہ نہیں پڑھی ہوں, کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنا مخصوص دائرے میں رہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ زمین سے جو جڑنے والا سلسلہ ہے, یہ اس میں آپ میں یا ہمارے ادب میں افاقیت نہیں ویسے پیدا ہونے دی. مارکیٹ بھی جڑا ہوا ہے, اپنے گاؤں سے ہی جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں افاقیت پیدا ہوتی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ ہمیں کیا اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں کہ وقت خود ہی فیصلہ کر لے گا افاقیت کا؟ ایسے آج کل وقت نے چھوڑ دیا بھائی جانا کہا, کیونکہ بہت تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ اپنے نقطۂ نظر بیان کریں. جی, جو تھوڑا بہت میرا مطالعہ ہے سندھی ادب کا, تو اس میں بہت کھل کے لکھا جاتا ہے. اردو ادب جہاں تک ہے اس کو بہت ہی نا ایک یوں سمجھیں کہ برقع پہنا کے, میں بھی اس میں لکھنے والے میں شامل ہوں, میں الگ نہیں کر رہا, اس کا برقع پہناتے ہیں, اس کو ذرا تہذیب سے بیان کرتے ہیں, اتنا کھلا ڈلا نہیں ہوتا, تو تکار نہیں ہوتی, گالی نہیں ہوتی, سب کچھ مطلب یوں سمجھے مصنوعیت ہوتی ہے, ذرا سی, مکمل نہیں ذرا سی. سندھی ادب اس سے ذرا مختلف ہے, وہ تھوڑا سا اس میں باغیانہ پن زیادہ ہے. اس میں ایسی کتابیں ایسے ناول لکھے جاتے ہیں جو عموماً چوکوں پہ جلائے بھی جاتے تھے. تو اس طرح کا رجحان ہے, وہاں لوگ پڑھتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں, انہیں باغیانہ پن ذرا بھاتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف. تو ایک مزاج سندھی لٹریچر میں یہ ہے, آپ کو جو بھی شاعر جو لکھنے والا ملے گا وہ چیلنج کرتا ملے گا. اور باقی یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اس بات کو میں بھی سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں کہ ہم سندھی اپنی مطلب ایک پتہ نہیں اسے میں اچھا برے کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, لیکن 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد ہوتی ہے. ہماری ایک نیچرل ہوتی ہے, ہم 2 سندھی ساتھ بیٹھیں گے نا, آپ کے اپنے ساتھ ہم سندھی میں بات کریں گے, ہم اردو میں بول ہی نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر اس میں یہ ہے کہ کسی اس پر بھی توجہ نہیں کی گئی کہ اس سندھی ادب کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اردو میں, پنجابی میں, انگلش میں. تو اسی لیے وہ مطلب اسی اپنے دائرے میں ہی مست ہے, جیسے خوش ہیں. تو باقی جہاں تک یہ آپ نے بات کی آفاقیت, تو آفاقیت سندھی ادب میں پائی جاتی ہے. وہاں جو بھی چیز آپ کو ملے گی, شاہ بھٹائی سے لے کر سچل سے لے کر آپ کو سامی سے لے کر سچل, سامی اور بھٹائی, یا باقی جو بھی لکھنے والے, وہ سب تقریباً آفاقیات کے دعوے دار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دعویٰ کسی حد تک درست بھی ہے. مطلب ان میں ذرا وسعت پائی جاتی ہے, قبولیت کی, قبول کر لیتے ہیں چیزوں کی. تو اتنا میرا زیادہ مطالعہ تو نہیں ہے, لیکن یہ جو میرا محدود ہے اس کے مطابق میں ایک ہے. یاسر, آپ کی تسلی بخش جواب ملا کہ مزید پوچھیں. نہیں, اس میں بہت ساری افاقیت اب ہم کس کو کہتے ہیں, یہ تو پھر آپ ہی تو صرف ہم ان کی عزت افزائی کے لیے بیٹھے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ادھر تو وہ ایسا بحث کرنے کا نہیں ہے. یہ تو تھا کہ ماحول کو ایک اچھا پروڈکٹیو بنانے کے لیے کیا ہم سوالات تو اٹھائیں. اسی سبق میں ہوگا افاقیت ہوتی جیسے یاسر, کیا آپ جواب دینا چاہیں گے یا وہی بتائیں گے, وہ آپ بتائیں آپ کے نقطۂ نظر میں آفاقیت کیا ہے؟ مطلب آفاقیت کا مطلب میں تو اب اس کی تشریح مکمل تو نہیں کر سکتا. جیسے ایک چھوٹی سی 2 لائنیں ہیں کہ وہ جو بھٹائی صاحب ہے وہ کہتے ہیں جیسے سائیں سدائیں کری متھے سندھ سکار. مطلب وہ کہتے ہیں کہ تو جو اس جہاں کا مالک ہے یا نیچر ہے, تو سندھ کو ہمیشہ سبز رکھ. اور اگلی لائن ہے دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں, کہ اے دوست تجھ سے میری یہ بھی تقاضا ہے کہ تو پورے دنیا کو اسی طرح ہرا بھرا رکھ. تو وہ خود تک نا چیز کو محدود نہیں کرتے. تو باقی آفاقیت کی تشریح میرے ذہن میں فی الفور اب سکھئی.
یاسر ہم چاہیں گے آپ کے ذہن میں اگر اس کی کوئی یہ زندگی ہے کہ جو آپ کی ایسی تکلیف ہے جو زمانوں مقابلے اپنے سے جڑے ہوئے کے باوجود اس سے باتیں یہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اسپیکر نہ یہ جب ہمارے ادھر کی جو حقیقی انسانی دار ادھر پودار پی جاتی ہے ہمارے اولیاء کرام جو شاید 10 اولیاء شاید کم اولیاء تو کیونکہ جو افراد کا ہم انسانی دوستی کا کرتے ہیں تو وہ غلط ہے میرے خیال میں، کیونکہ وہ بھی کوئی انسان دوست نہیں ہے، وہ تو فرقہ پرست ہے، وہ تو دوسرے فرقے کو مانتے ہی نہیں. مثلا اگر ایک قادری ہے تو وہ چشتی کو نہیں مانتے، چشتی جو ہے وہ نقشبندیوں کو نہیں مانتا ہے. تو ادھر کی جو ہماری افاقیت ہے نا وہ بھی بہت زیادہ کیونکہ ہمارے ادھر اقلیت کی تحریک نہیں آئی، اقلیت پیدا ہی نہیں ہوئی، تو اس کے نتیجے میں ہماری افاقیت بہت زیادہ ڈسفگرڈ ہے، بہت زیادہ مسخ شدہ ہے. لیکن ناول میں ہم افاقیت لا سکتے ہیں کہ ایسی انسانی مسائل جو کہ ہمیشہ سے آپ کتابیں یوں پڑھیں بائبل کی تو آپ کو لگے گا آپ کا کالم مر رہے ہیں کوئی بات کر خدا سے شکوے ہے کہ یہ ایسے ہے، غریب مرا جا رہا ہے، اور جو بھی حالات اس میں بیان کیے ہیں تو آپ آج کے ساتھ بھی وہ جڑا ہوا نظر آئے گا. ہماری جو اب کی جو آج کل لکھا جا رہا ہے ادھر ادب وہ بہت سہما ہوا گھٹا ہوا اور ایک چھوٹے نقطے پر منقوض ہے. میں نے آپ کی نہیں پڑھی کتاب، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کی اس سے پہلے والی بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ آپ کی کل ہی ملاقات ہوئی ہے اور مجھے یہ ادھر کل پرسوں ہی ادھر مجھے مطلوب کیا گیا. تو میں ویسے اس کو ادب کا مطلب ادب میں نے ذہن نہیں پڑھا، تو ادب تو پڑھتے ہیں نا ہم، تو اس پہ تو بات ہو سکتی ہے اس کے کردار پہ. تو ہم میں ادھر کے ادب میں خاص قسم کی جو ہے نا محدودیت وہ بہت زیادہ غالب آ گئی ہے. تو چسپا بھی جی آپ کو نہیں کہیں جی ٹھیک ہے آپ نہیں میں مجھے جو ہے نا جواد صاحب کی بات بالکل نہیں پلے پڑ رہی. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے. بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے ایک نقطہ اٹھا دیا افاقیت کا اور مطلب کہ علاقیت کا، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہاں ناول لکھے جا رہے ہیں کہ، اور آپ نے کسی ایک ناول کا بھی حوالہ نہیں دیا. یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ نے سندھو نہیں پڑھا یا ان کو نہیں پڑھا، اس کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ کون سے ناول ہیں آپ 10-12 ناول کا نام تو لیں نا یہاں جو آپ نے پڑھے اور آپ کو لگا کہ جناب اس کے اندر تو افاقیت نہیں ہے، یہ تو علاقائیت ہے اور اس کے اندر تو چیزیں مناسب نہیں ہیں اور محدودات ہیں اس کی. سارے تو ابھی جو ریسنٹ ناول لکھے گئے ہیں 8-10 ناول جو لکھے گئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں، تو ان کے اندر آپ کون سی چیز ہے جس کو آپ آفاقی نہیں کہہ سکتے؟ میرا خیال ہے یہ میں لیٹ می فنش. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے مارگریٹ ایٹوڈ ہو جو بڑے بڑے لوگ ہیں کینیڈین، اس کے سارے ناولز ہی اس کو ابھی ریسنٹلی ملا، اس کو بکر پرائز ملا سال پہلے. چاہے آپ نے مارکیز کا خود ہی نام لیا، آپ ملان کونڈیرا کو پڑھیں، جس کو مرضی پڑھ لیں، آپ کو وہ اپنی ہی سیاست، اپنے ہی علاقے کی مسائل، وہاں کی سماجیات اسی کی بات کریں گے. اور افاقیت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے اس کے اندر. افاقیت کو انجیکشن لگا کے بننی نہیں پڑتی میرے خیال میں، وہ آٹومیٹکلی. مثال کے طور پر اگر میں فادر ہوں اور میرے بچے ہیں، اگر اس کے اوپر فادر اور بچوں کے اوپر کوئی ناول ہے، دنیا بھر کا فادر ہے ٹائپ کریکٹر، اس کے سب کے بچے ہیں، سب کا پین ہے، سب کے مسائل ہیں، میرا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے. ایون میں سمجھتا ہوں سندھو ناول بھی اگر میں مطلب کہ اگر آپ اس کو دھیرج سے دیکھیں تو یہ بھی ایک قسم کا افاقی ناول ہے، کیونکہ اس کے اندر جو تہذیب دکھائی گئی ہے اور جو ایک پیٹریارکل سوسائٹی دکھائی گئی ہے، ایک مثالی اس طرح کے بہت سے ناول لکھے گئے ہیں، یوٹوپین ڈسٹوپین ناول لکھے جاتے ہیں پوری دنیا میں، کہ آپ دکھاتے ہیں جناب یہ ایک اس طرح کا مثالی معاشرہ تھا کسی زمانے میں، اور یہ اس طرح کا اگر معاشرہ دوبارہ ترتیب دیا جائے تو اس کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے چیزوں کے اندر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ افاقیت نام کی کسی چڑیا کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی سرے سے. اور ایویں خواہ ہمیں سب کو، ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم میں سے جو لوگ ایویں خواہ احساس کمتری کے شکار ہیں. اردو میں ایسا نہیں ہو رہا، یا پنجابی کے اندر بھی بیچارے ایسے ہیں، اور باہر کے کینیڈین بڑے اعلیٰ ہیں اور مارکیز ایسے ہے، ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. اور دنیا بھر کے اندر لٹریچر لکھا جا رہا ہے، اچھا بھی لکھا جا رہا ہے، برا بھی لکھا جا رہا ہے، اور بدترین بھی لکھا جا رہا ہے. ہمارے پاس جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو انعام ملا ہوتا ہے یا ان کا نام پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے آ چکا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس پہنچتی ہیں. ورنہ تو ہر ملک کے اندر اتنا زیادہ کچرا لکھا جاتا ہے ہر ملک کے اندر، اور بہت تھوڑی چیزیں اچھی لکھی جاتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور ہم ان کو پڑھتے ہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور ہم جب اپنی یہ گفتگو کا سلسلہ ختم کریں گے تو جو لوگ
وقت رکھتے ہیں اور دلچسپی بعد میں بیٹھ کے انفارملی ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور چونکہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ جمیل کی جو جرنی ہے اس کی طرف بات چیت ہو تو اس کو بعد میں کیا جا سکتا ہے. کامران سلیم جو کہ جمیل کے بڑے اچھے دوست ہیں اور ان کا کام بھی پڑھتے رہتے ہیں اور جمیل ان کے ساتھ شیئر بھی بہت کرتے ہیں ان کے فیڈ بیک کے لیے. تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ پیچھے احسان بیٹھے ہیں، ان کا بھی ادب کے ساتھ بڑا تعلق ہے پڑھنے کا، سو آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں. میں اس لیے ذرا یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تمام لوگ ادب سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، جمیل کو جانتے ہیں، تو ان کے ذہن میں اگر کچھ ہے تو وہ ضرور پوچھا جائے. وقار آپ بھی کوئی سوال تیار کر لیں، سمجھیں ایسپریسو میں بیٹھے ہیں. جی پلیز. اسٹور کرے کار. ہاں یہ آپ کی کیجیے گا کہ وہ آئی تھنک یہ بڑا گسا کا سوال ہوگا جو آپ سے آپ کے پاس لوگوں نے پوچھا بھی ہوگا کہ آپ کنڈیارو سے ہیں اور ایک سندھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور تو اردو میں کیوں لکھتے ہیں آپ؟ یہ بہت کم میں نے سندھی رائٹرس اس طرح دیکھے ہیں. آئی تھنک سندھیوں کو افاقیت اس لیے بھی نہیں ملتی کیونکہ وہ سندھی میں لکھتے ہیں جو کسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. اور جس طرح مارکویز کو مافیات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بے شمار لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. ہمارے ایک مسئلے ہیں، ہمارے جو بھی لینگویج جیسے پنجابی ہے اور سندھی ہے، جو بھی پشتو وغیرہ سرائکی جو بھی لینگویجز ہیں، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے شاید ہمیں لگتا ہے کہ وہ آفاقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آفاقیت میرے خیال میں وہی ہے جو اپنے روٹس کے ساتھ جڑا ہونا ہوتا ہے اور اسی سے آفاقیت آپ کو ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ سندھی میں پھر کیوں نہیں لکھتے؟ جی یہ اکثر میرے رشتہ دار بھی جو ہے وہ مجھ پہ ناراض ہی ہوتے ہیں کہ بھائی تو اردو میں لکھتا ہے. بس بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مجھے بہت زیادہ اردو پڑھنے کا موقع ملا اور یہ سب نیچرلی ہو گیا. میں جب پڑھتا تھا تب تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں کوئی لکھوں گا آگے چل کے اردو میں. تو لیکن جب میں لکھتا ہوں تو میں اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ سندھی ہے. مطلب میں ایک دیہاتی ہوں اور دیہاتی سندھ کو بیان کر رہا ہوں. تو میرا ہو سکتا ہے میرا کم مطالعہ ہو، لیکن جو میں اپنے دیہات کو بیان کرتا ہوں تو وہاں کے جو پودے ہیں، درخت ہیں، وہاں کے جو سمجھیں کہ سرکنڈے ہیں یا کنارے پر اگنے والے جو دوسرے ہیں یا مثلاً بیل گاڑی ہے، ان سب کے نام سندھی میں ہیں، اردو میں ان کے نام نہیں ہیں. جیسے اردو زیادہ تر ایک زبان ہے شہری، بیل گاڑی ہے ہمارے پاس اس کے ایک ایک الگ پرزے کا نام ہے سندھی زبان میں. اب اردو میں اس کا متبادل نہیں ہے کیونکہ یہ سندھی زبان کی سندھ کی بنی ہوئی بیل گاڑی کی یہ شیپ ہے، اس کی یہ مطلب مختلف اس کے پارٹس ہیں، اس کے یہ نام ہے. مجھے اگر سندھی لکھنا آتا اور میں سندھی میں لکھ سکتا تو میں شاید اور خود کو بہتر محسوس کرتا. لیکن میں سمجھتا ہوں میرا مطالعہ جو ہے نیچرلی اردو میں زیادہ رہا اور پھر ابھی مجھے شاید لکھنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن میں جو لکھتا جہاں اس میں مجھے بہت حوصلہ اجمل کمال نے بھی دیا. ان سے میں بعض اوقات پوچھتا ہوں سر مجھے اس لفظ کی معنی نہیں آ رہی، تو کبھی وہ انڈیا سے پوچھ کے کوئی لفظ مجھے بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے کہ اس کا یہ متبادل ہے، مترادف ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، نہیں آ رہی تو تم وہی لفظ لکھو، آگے اس کے نیچے بریکٹ میں معنی لکھ دو یا وہ انڈر لائن کر دو، جو نیچے فٹ نوٹ میں اس کی وہ پوری ڈیٹیل دے دو اپنے سندھی لغت سے ہی اٹھا کے. تو میں تو اس طرح لکھتا ہوں. اس میں بہت سارے لفظ، جیسے ابھی میں نے ریسنٹلی ایک لفظ لکھا تو اس میں بیان کرتے ہوئے میں نے لوسائب لکھ دیا. تو وہ کہتے ہیں لوسائب کیا ہے، تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. تو پھر میں نے دیکھا اردو میں تو وہ رزیل پن یا گھٹیا پن کو سندھی میں لوسائب کہتے ہیں. تو اب جب میں یہ کسی کنڈیاروں میں یا مثال موروں میں یا سکھر میں رہنے والے بندے کی زبان سے کہلوا رہا ہوں کہ لوسائب نہ دکھا، تو وہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ بھائی اپنا یہ گھٹیا پن نہ دکھا، کیونکہ وہ وہاں کا رہتا ہے، اس کا لہجہ اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ وہاں کے محاورے میں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرلی ہو گیا پورا. لیکن اگر میں سندھی میں لکھتا تو شاید یہ میری خوش قسمتی ہوتی. ابھی آپ بہت اچھی رہے گی اس طرح بہت عجیب ہے، ڈش میں لکھتا ہے، اس کا ناول پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اردو ناول پڑھ لی ہے، یا رفاقت آیات ہے یا آپ کے جو بھی رائٹنگس ہیں بالکل پڑھ کے لگتا ہے کہ آپ نے سندھی ناول پڑھا ہے، سندھی کی کوئی چیز پڑھی ہے.
تو اس پہ آپ کو کوئی وہ ریسپانس نہیں ملتا کہ اردو بولنے والوں کو کیا ہمیں سندھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی؟ مجھے حیران کن ہے یا سندھی بولنے والوں کی ہمیں آپ کو اردو نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں مجھے جو تھوڑا بہت فیڈ بیک ملا میرے لیے وہ بہت مطلب خوشی والا تھا. انہوں نے مجھے سراہا کہ یار یہ بہت اچھا کر رہے ہو, یہ لفظ گویا اس زبان کا ایک پارٹ بن گیا, حصہ بن گیا, اس کا مطلب یہ ایک اور لفظ اس میں شامل ہو گیا. تو مجھے مطلب میں یہ اگر کہوں کہ سب نے تقریباً سراہا اور اس بات کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. ایون پنجابی زبان کے لکھنے والے 2-3 بندوں نے اسپیشلی اس بات پہ مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یار تم نے یہ بہت اچھا کیا. ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک لینگویجز ریورس کی طرح ہوتی ہیں اور ایک جگہ ملتی ہے آ کے. جیسے نیچرل اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بالکل اس کو آرگینکلی نیچرلی آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. That's great. I was just curious to ask. احسان آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اچھا ٹھیک. میرے ساتھ حاسین ہے جی, اور میں جیم عباسی کی تقریباً سب تحریریں پڑھ چکا ہوں اور ان سے میرا دائرۂ رابطہ رہتا ہے. تحریریں پڑھنے کا اصل مقصد اور وجہ یہی ہے کہ ان کی تحریر مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو جب میں نے سندھو پڑھا تو میرا یاد فوراً قرۃ العین حیدر کے کار جہاں دراز میں ایک باب ہے جس کا عنوان ہے کہ یہ گاگن میری ندی ہے. بالکل ایگزیکٹ اس کے یہی الفاظ ہے. تو قرۃ العین حیدر نے تو ندی کو اپنایا, لیکن جیم عباسی نے سندھو میں پوری دھرتی کو سندھ کے حوالے کر دیا. یہ ایک بہت بڑا فرق لگا مجھے دونوں چیزوں میں. اظہر بھائی بھی شاید اس پہ کچھ مزید بات کر سکے کہ قرۃ العین حیدر نے صرف ایک ندی کو اپنایا جبکہ جیم عباسی نے پوری دھرتی کو سندھ کے حوالے کر دی کہ سندھ جو ہے, یہ ندی جو ہے, یہ ہماری پالن ہار ہے اور ہمیں سب کچھ دیتی ہے. باقی چیز رہ گئی کہ افاقیت آج کے زمانے میں جو ہے وہ فیمنزم کا پر بہت چیزیں ہوتی. اس سے بہتر جدید ادب میں فیمنزم پہ کوئی چیز نہیں لکھی گی. پچھلے کم و بیش 20 سالوں میں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں لکھی گئی فیمنزم پہ. جو سندھو میں ایک پورا کلچر جو ہے وہ خواتین کے دل گھومتا, اور اس عمدگی کے ساتھ جیم عباسی نے پیش کیا کہ اس ناول کو تو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے. اور سچی بات ہے کہ اس کے میں نے اس کو 2 بار پڑھا تو 2 بار مختلف سطح پر اس کے جو معنی ہے وہ میرے سامنے آئے. پھر ایک اور دلچسپ بات ہے کہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ ندی کے اوپر ہی ہماری ایک اور سندھی ادیبہ جو اردو میں لکھتی, ان کا ناولٹ کو فہمیدہ ریاض کا گداوری. ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ ہم نے پوری دنیا میں دریا پالن ہار ہوتی ہے. تو بائی چانس یہ دونوں سندھی تھے, اور میں چاہتا ہوں کہ جیم عباسی بہت زیادہ لکھے اور ہم پڑھ کر جو ہے وہ اس سے محظوظ ہوں. میں بس اس ناول کے حوالے سے میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. عاصم صاحب وہ دوست ہیں جو میری پہلی کہانی تھی میں نے اجمل صاحب کو بھیجی تھی. میں اجمل صاحب سے ڈائریکٹلی واقف نہیں تھا, میں نے صرف ان کا نام سن رکھا تھا. تو میں نے بس ایسے ہی کہانیاں لکھی تھی اور میں نے اجمل صاحب کو بھیج دی, اور پھر انہیں فیس بک پہ میسیج کیا کہ سر مجھے پتہ نہیں آپ کہانیاں چھاپیں گے یا نہیں, لیکن میں نے آپ کو بھیجی ہیں. تو پھر ان کا میسیج آیا دوسرے دن کے کہانیاں ٹھیک ہے میں چھاپ رہا ہوں. تو اس کے بعد جب چھپی تھی تو عاصم کلیار صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھے رابطہ کر کے اور کہا کہ بھائی اچھا لکھا ہے. تو یہ آپ کا شکریہ, بہت آپ کا شکریہ. یہ 2015 کی بات ہے, 15-16 کی. ٹھیک. یعنی آپ جمیل کے کہانیوں کے پرانے قدردان. ہاں احسان آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ؟ یوں نکل گئی اس طرف آفاقیت وغیرہ وغیرہ کی طرف, ناول سے توجہ تھوڑی ہٹ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ناول کی زبان پہ تو سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ناول میں زبان ساخت کی ہے جیم عباسی نے سندھو میں. رقص نامہ میں ان کی زبان جو ہے وہ بڑی سلیس, جو ٹکسالی نیشنل لینگویج اردو نیشنل لینگویج ہے اسی میں لکھا گیا تھا. لیکن رقص نامہ میں انہوں نے زبان ساخت کی ہے. اس میں 2 طرح سے زبان کا محاورہ, ایک تو وہ نہیں ہے جو اردو کا محاورہ ہے, اس میں انہوں نے جو کریٹو اپنی اوپر دکھائی ہے اس پہ میرا خیال تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت تھا کہ انہوں نے کس طرح سے, ایک تو یہ کہ اس کا محاورہ سندھ کی طرف لے گئے, اور صرف یہ نہیں کیا, پھر جو زمانے ٹائمس پہ انہوں نے منتخب کیا جس زمانے میں کہانی کو ساخت کیا ہے بنایا ہے
اس زمانے کے حوالے سے مزید اس میں تھوڑا سا باریکی سے ایک باریک واردات ڈالی ہے, اس پہ ذرا بات ہونی چاہیے تھی, مجھے ایسا لگتا ہے. تو وہ اگر اظہر صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے فکشنل کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ ذرا بات کریں تو اچھا رہے گا, اس کو بات آگے بڑھے گی. میں نے یہ کوشش کی, میرے ذہن میں یہ تھا کہ آج سے 4,500-5,000 ہزار سال پہلے وہ اس طرح تو نہیں بولتے ہوں گے, نہ ان کے پاس رنگ ہوں گے جتنے ہمارے پاس موجود ہیں, نہ وہ اس طرح ہے کہ ان کے پاس سچ اور جھوٹ کا کوئی کانسیپٹ ہوگا, یا وہ سچ کو سچ تو نہیں کہتے ہوں گے. تو اس پہ میں نے تھوڑا بہت سوچا, کوشش کی کہ جیسے وہ سچ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری آنکھ اور زبان ایک ہے, اس طرح. یا جو میں نے وہ لہجہ اپنایا وہ لاڑکانہ کا, کہ اس میں وہ جس سے سامنے اگر 4-5 لوگ کھڑے ہیں تو وہ جس سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہلے اس کے کہتے ہیں, مثلاً کہ مثال کے طور پہ آپ کا نام احسان ہے تو وہ کہتے ہیں احسان اکھے چواں, مطلب احسان کو کہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب 4 سامنے کھڑے ہوئے ہوں تو ہمارا ارتقا تہذیبی طور پر اتنا نہیں تھا کہ وہ صرف آئی کانٹیکٹ سے سمجھ جائے کہ بھائی ہاں یہ اس سے مخاطب ہے, اس سے تو انہیں اگلے کو مطلب کرنا پڑتا ہوگا کہ بھائی تجھ سے میں بات کر رہا ہوں. تو لہجہ جو ہے میں نے کوشش کی کہ جو لاڑکانہ کے اسپیشلی جو دریا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جس کو ہم کچا کہتے ہیں, میری جو نانی تھیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کچے کے اندر سے ہی تھیں, تو وہاں آنا جانا بھی ہے, آنا جانا تھا بھی, تو اس کا میں نے تھوڑا بہت لیا. اور باقی یہ میں نے سوچا کہ اس دور میں جو محاورہ ہوگا اس کو تھوڑا سا مختلف, اگرچہ مجھے فیل ہوا کہ بعض پڑھنے والوں کو یہ دشواری میں بھی مبتلا کر سکتا ہے, لیکن میں نے کوشش کی کہ جو کام بن سکے. میرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جو مین کردار ہے اور زیادہ کردار ہیں وہ ظاہر ہے ہندو مذہب سے ہیں, اور آپ بہت ساری رسومات بتا رہے ہیں جو انہی ٹرمینالوجیز میں بتا رہے ہیں جو عموماً ان کے اسپریچول لیڈرز کر رہے ہیں, یا جس قسم کی مشکلات میں وہ بچی رہی اس سے ان کو نکالنے کے لیے جو رسومات ادا کی. تو آپ کو کہیں یہ محسوس ہوا کہ میں پورے اس سندھ کے اندر رہنے والے ہندوؤں کی جو رسومات یا ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے اس کو پھر اس کا نانا جو ہے اس کا دریا کے پار اور جانا آنا اس پورے سلسلے کو جس طرح آپ نے دکھایا اور ان رسومات کو انہی ٹرمینالوجیز میں بیان کیا, جبکہ آپ کے ریڈر کی ایک بڑی جو تعداد تھی وہ ان رسومات سے واقف نہیں تھی, اور بہت جگہوں پہ آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ان کو بیان کر دیا اور بہت زیادہ اس پہ وقت نہیں لیا, ان کو ایکسپلین بھی نہیں کیا. تو آپ یہ چیلنج تھا آپ کے لیے, یا یہ اس وقت آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ریڈر پڑھتے ہوئے ان رسومات اور ٹرمینالوجیز سے صرف خود کو گزارے گا, وہ ان میں رکے گا نہیں؟ تو اگر وہ رکے گا نہیں تو کہیں وہ ناول سے ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ تو ایسا ہے کہ اس میں جب آپ دیکھتے ہیں ایک جو موہنجو سے نکلنے والی اسٹیمپ ہے جس میں وہ ان کا مین فگر یا دیوتا نظر آتا ہے, اس کے مطلب وہ 3 چہرے ہیں سامنے, اس سائڈ 3 چہرے ہیں, جس کو ڈانسنگ گرل کہا جاتا ہے. اس کے جو گلے میں پہنا گیا نیکلیس ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں گے, اس میں 3 پتیاں ہیں. کنگ پریسٹ نے جو وہ اوڑھا ہوا ہے جسے ہم اجرک کہتے ہیں, اس میں دیکھیں گے اس میں 3 پتیاں ہیں. یہ میرا خیال ہے, یہ میرا اندازہ تھا, اس کو میں نے ہندو میتھالوجی کے تحت نہیں بیان کیا بلکہ اس سے بھی پہلے, یعنی ان کے پاس 3 کی کوئی مقدس اہمیت تھی, 3 کے عدد کی. اس کو پھر ہم آج کی صورت میں تریمورتی میں بھی دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ان سے لیا ہو. یہ مطلب میرا یہ خیال تھا کہ یہ ہندو مت سے بھی پہلے کا تھا, وہاں سے جو نکلے ہیں, مطلب جو وہاں سے ایک مجسمہ نکلا ہے شیر کا, اس کے اوپر بھی جو اسٹیمپس بنے ہوئے ہیں ان پہ بھی 3 پتیاں ہیں. تو اس طرح سے میں نے کوشش کی کہ جو وہاں کے سمبلس ہوں میں ان کو بیان کروں, ان کو مطلب ہندو مت کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ان کے پاس یعنی 3 کی اہمیت تھی کہ 3 طرف محفوظ ہوتے ہیں, چوتھا طرف محفوظ نہیں, اس طرف سے حفاظت کرنی ہے. اس سے مطلب ایک سوچنے کی کوشش کی. تو یہ سب دیکھتے ہوئے آپ اپنے محسوس ہوا کہ اس کردار کو چکار کا مطلب بدل دو. اگر آپ کے پاس ریلیجن ایک وہ کلچرل جو پوری تہذیب کی ایک روایت ہے تو وہ شاید فالو بھی کرتے ہیں,
جس کی وجہ سے ہمیں ناول میں بار بار جو دگا میٹھی ہے. تو آپ کو اتنی محسوس ہوا کہ جب میں یہ کروں تو کیا اس کا امپیکٹ تھا؟ نہیں، میں نے نہیں سوچا کہ ان کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے. میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا، اور مطلب میرا یہ خیال تھا کہ ان کے ابتدائی بنیادی چند تھوڑے بہت محدود تصورات اور جو چیزیں ان کے بس سے باہر ہوں گی وہ اسے کوئی طاقتور چیز مان لیتے ہوں گے، جس کے ساتھ کوئی اتفاقاً واقعہ ہو گیا تو اس کو مقدس مان لیتے ہوں گے. تو یہ اس طرح سے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. یہ 15 منٹس ہے. زیادہ تو نہیں میں ٹیکنیکل ہو سکتا، لیکن کچھ چند تاثرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے 15-20 سال پہلے اتفاق ہوا فولک ٹیلز آف فلزا میں. تو یہ جو فولک ٹیلز آف فلزا ہے اس میں دیکھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں آفاقیت تک پہنچ گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا انڈیجنس ادب ہوتا ہے، جتنا مثلاً سائیکالوجی ہے نا، سائیکالوجی میں ایک ہیومن ٹریٹس کتنے ہو سکتے ہیں؟ 20-25 ہوں گے. اگر داستایوسکی جو ہے وہ کسی زمانے میں 1800 کچھ بھی اگر لکھ رہا ہے کہ اپنے آپ سے جو جھوٹ بولنا ہے، لائنگ ٹو یور سیلف، یہ کتنا پرابلمیٹک ہے. اور اس میں 5-6 درجے گنواتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 6 درجے میں آپ ریسپیکٹ اور محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. اب آپ اس کو اس کی سٹوری کی بنیاد کیا ہے، اس کے کریکٹرز کیا ہیں، وہ جو اس نے بات کر دی ہے وہ آپ پوری آفاقی ہو. بالکل اسی طرح جو گلگت کا وہ تھا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ پولوٹیڈ ہے. بیسیکلی آپ جتنے انڈیجنس ہوتے ہیں اتنا آپ باہر کے محاورہ، باہر کے انفلوئنسز سے بالکل کر کے آپ بالکل پیور ہوتے ہیں. تو ابھی بھی جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو میں جنرلی وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا تعلیم یافتہ طبقہ، تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا. میں نے 10-12 بندے ایک ٹولی اپنی بنائی ہوئی ہے جس پہ 5-6 دن بیٹھتا ہوں. وہ لوگ جن میں میٹرک بھی شاید نہ کیا ہو، اس سے پہلے چھوڑ گئے، لیکن ان کا کنٹینٹ انتہائی اسٹرانگ، ان کے حصے مزاح انتہائی اسٹرانگ. وہ جو اس کی وجہ مشاہدہ کم ہے، لیکن گہرا اس حوالے سے ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے بکریاں چرائی ہیں اور وہ آگے تعلیم تو جاری نہیں رکھ سکا، لیکن 50 سال یا 40 سال ہو گیا اس کو اپنے گھر سے بکریاں میری 500-700 میٹر تک، اور وہ 500-700 میٹر کا ہی اس کا سفر ہے، بٹ اس کا مشاہدہ اتنا گہرا ہے کہ جس کی وجہ میرے اوپر تو بمبارمنٹ ہوئی. میرے کو انفارمیشن اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہو گئی کہ میں جو بھی کچھ لکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی ربط ہے، نہ کوئی وہ انٹینسٹی نہیں ہے، وہ ایموشنس کی وہ انٹینس معاملہ نہیں ہے. ہیومن جو ہے مثال کے طور پہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی بایولوجیکل لمٹس کے اندر رہتے ہوئے سوچ بھی رہا ہے اور لکھ بھی رہا ہے. میں اپنی بایولوجیکل لمٹس کو کراس کر چکا ہوں. میں اس سے مراد بھی یہ ہے کہ ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ 150 ریلیشن شپس آپ اسٹیبل رکھ سکتے ہیں. یہ بایولوجیکل لمٹ ہے. 150 اسٹیبل ریلیشن شپس سے اوپر آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تو میں ادھر اپنے 5000 فیس بک کے فرینڈس کو بھی لے کے چل رہا ہوں، اور پتہ نہیں 5000 جو اپنے وہ یہ بھی چل رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں سارے مجھے یاد بھی ہوں، اور ساری فلاسفی اور سارا کچھ مجھے یاد بھی ہوں. جہاں تک دوسری طرف ایک اور چیز ہے کہ 100 years آف سالچیوڈ کی اگر آپ مثال لیں، اس پہ اس کا کینوس بڑا ہے، اس کی افاقیت. لیکن ابھی پچھلے دنوں مجھے ذکی لکھوی کا شعر بدفول پڑھنے کا اتفاق ہوا. مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے کیا فرق ہے. اتنا ہی بڑا کریٹو ہے، اتنا صرف یہ ہے کہ اس کی سرزمین تھل ہے اور اس کو شاید مسترا کا نہیں ملا. اتنی بڑی فلم کا اسکرپٹ ہے وہ تھل اپنا شعر مدفون کہ مجھے سمجھ بتا. ہمارے یہاں باوجود ایک فلموں کا ہم نہیں بنا پائے، لیکن وہ ایک بنا بنایا اسکرپٹ آپ کے پاس تھل کا، اور وہ کسی طور مطلب وہ کام نہیں ہے. اب وہ ٹھیک ہے، اس کا محاورہ وہ ساری چیز جو بھی ہے وہ مقامی ہوگی، لیکن آپ وہ شعر مدفون پڑھیں، مطلب آج کل کافی ہٹ بھی ہوا ہوگا. آپ دیکھیے آپ کا ہیل کی رہ جائے گی یار یہ بندہ ذکی لکھوی کیا آدمی ہے کہ جس نے کیا خوبصورت. آخری بات کہ سندھو جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اب میں کتاب کو تو پچھلے 5-7 سالوں میں بالکل ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا، جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے، جب سے جھوٹ اتنا بڑھ گیا ہے اے آئی کی سپورٹ کی مدد سے کہ میں جو کہ پچھلے 25 سال سے میڈیا سے، فوٹو شاپ سے، پریمیئر سے، تمام چیزوں سے ٹیکنیکلی انتہائی اندر ہوں، اس کے باوجود میرے سے 3-4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ غلط پوسٹ شیئر ہو. بعد مجھے کسی نے بتایا یہ شیئر ہو، میں یار کیسے ہو، یعنی اب اتنا گرے ایریا میں ہم چلے گئے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا ڈسٹنگوش کرنا جھوٹ کا. تو جھوٹ اگر جب آہستہ آہستہ میں آگے جو فورسی کا یا میں دیکھ رہا ہوں، یا جس طرح آپ 1984 یا بریو نیو ورلڈ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب ساری سوسائٹی شیلو ہو گئی یا سارا وہ سلیوری یا وہ چیز بن گئی، اس میں کوئی ایک آدھ بندے میں اسپارک رہ گیا تھا، تو وہ پھر سچ کی کھوج میں یا اس میں تلاش میں نکلا. مجھے لگ رہا ہے جیسے ابھی 50-60 سالوں میں یا جس طریقے سے یہ چیزیں سرایت کر رہی ہیں، جب سچ بالکل ڈسٹنگوش ہونا یا اس کو
ادا کرنا یہ بالکل ختم ہو جائے گا, اور بالکل ایک شیپ سا اس طرح کے ایک عجیب سا ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اب بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. 3-4 سال ہوئے اس فنامنا. میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر کوئی اسپارک رہ گیا اور رہ جائے گا, انسان ہے کنٹینیو کیا, تو وہ سچ کی تلاش میں پھر دوبارہ کتابوں میں اس کے سچ ملے گا, اس کو جو واپس پلٹے گا ایک دفعہ پھر. مجھے ابھی بھی بہت سارے ایسی چیزوں میں مجھے 18ویں صدی کے 19ویں صدی کے کچھ رائٹرس کو جا کے پڑھتا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے اچھا ایکچولی یہ ہے. تو آپ اس 50-60 سال ترازو آگے جو کچھ ہونے والا ہے, اس کا بندہ جس کے اندر کچھ اسپارک رہ جائے گا وہ واپس کتاب کی طرف پلٹے گا, چلو میں وہاں سے کچھ کیونکہ ادروائز تو جو کچھ ہو چکا ہے اس میں تو اب ملنے سے رہا. تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہے انڈیجنس جو لٹریچر ہے, وہ چاہے سندھو ہے, چاہے وہ شاعر مدفون ہے, چاہے وہ گلگت کی فوک ٹیلز آف ہومز ہے, جو انڈیجنس وہ ہی آپ کو وہ اس سچ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرے گا. سو باقی انڈیجنس ہے وہ اس میں ابھی احمد جاوید صاحب, میں کہ وہ ترجمہ کا اتنا نہیں ہوں, یاسر بھائی تو ترجمے میں پاکستان بہت بڑا نام ہے. احمد جاوید صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیں داستویفسکی جو ہے مثال کے طور پہ بہت بڑا نظر آتا ہے, وہ تمام اپنے کنٹمپریری رائٹر سے بہت بڑا نظر آتا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ اس کا 25% ہے, یہ جو چوٹی ہے 25% ہے, کیونکہ 75% پھر آپ اوپر بادلوں میں ہے, جو کہ ترجمہ نگاری کے چکر میں ہم ایکچولی اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر پائے. تو وہ اتنا بڑا ہے, مطلب آپ ترجمہ کرنے کے باوجود اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے. تو اس کی طاقت دیکھیے کہ وہ 75% وہ طاقت کیا ہے, وہ طاقت اس نے اپنی زبان رشین سے لی ہے. اگر وہ بھی کسی اور لینگویج یا کسی اور انفلوئنسز میں لکھتا تو شاید اس کے اندر وہ انٹینسٹی شاید وہ اس لیول کی نہ ہوتی. سو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے تو بہت ہی تھا کمال کا. تھینک یو, بہت شکریہ. بس ایسی تاثرات تھے. کیونکہ ہمارے پاس صاف 5 منٹ ہے تو میں ناول پر بات تو کم ہوئی ہے کیونکہ بہت ساروں نے ناول پڑھا نہیں ہے, تو لیکن موٹی موٹی باتیں ہو گئی ہیں. ایک چیز جو اس میں سب سے اہم ہے, ناول کا کرافٹ باقی سب اپنی جگہ پہ, یہ وہ سوسائٹی ہے جو 5000 سال پہلے کی ہے. اس کو امیجن کرنا, اس کو لکھنا, کردار بنانا کہ ان کا ایکسپریشن کیا ہوگا, یہ انتہائی مشکل کام ہے. جب آپ یہ ناول لکھ رہے تھے تو ہماری بات بھی بیچ میں ہوتی تھی, تو کہ وہ عورت کا ایکسپریشن کیا ہوگا, جو ایک مدرسری نظام ہے ہمارے پاس اس وقت دنیا میں سوائے بھوٹان کے اور کوئی مثال نہیں ملتی مدرسری معاشرے کی. اس کو اسٹیبلش کرنا کہ وہ ایک پورا ایکسپریشن ہے اس عورت کا, وہ بات کیسے کرے گی. وہ مرد گھر لے کے آتی ہے, مرد نہیں لے کے آتا کوئی عورت گھر, اور وہ بات کرتی ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں آیا, اور اس کی کسی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. کوئی بزنس ہے جو اجرت کا کام ہے, کتنی چادریں کتنا کپڑا چاہیے, وہ عورت دیکھ رہی ہے. گھر میں کیا ہوگا باہر کیا ہوگا یہ وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. تو مطلب ہم اس پہ کتنی بھی باتیں اور کر لیں, ٹھیک ہے کچھ خامیاں رہ گئی ہوں گی, کچھ چیزیں ہیں, مگر وہ 5000 سال پہلے کی سوسائٹی کو امیجن کرنا اور اس کو اس طرح سے لکھنا, یہ میرے نزدیک ایک بہت مجھے اچھا لگا پڑھ کے, بہت اچھا لگا. ہاں کہانی کا جو نیریٹو ہے وہ بہت سادہ ہے, آپ الجھتے نہیں ہیں اس میں, یہ کہانی بہت سیدھی سیدھی ہے, مگر وہ سب عورتوں کے جو ایکسپریشن ہے وہ آج کے ایکسپریشن ہو ہی نہیں سکتے. ان کو ڈیولپ کرنا, ان کو لکھنا, اس کے لیے آپ کے شاباش. اور ایک اچھی بات ہم چاہیں گے کہ آخر پہ جمیل سے کوئی پیسج جو یہ ہمیں سنانا چاہیں اپنی کتاب سندھو سے وہ سنائیں, اور اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. لیکن اختتام پہ آپ کچھ. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب پڑھنے کی چیز ہوتی ہے, سنانے کی نہیں, کیونکہ مجھے سنانے کا ڈھنگ نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. جیسے شاعر یا لکھاری موجود ہو تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زبانی کچھ سنا جائے. میری یہ قطعاً خواہش نہیں, میں نے آج تک کوئی بھی کوشش نہیں کی ہے, وہ پہلی ناکام کوشش. اصل میں یہاں آپ کی خواہش نہیں ہے, ہماری خواہش ہے کہ آپ سنا. میں بس ایک چھوٹی سی بات پڑھ رہا ہوں, چھوٹا سا. واپس چل کر وہ کشتی میں بیٹھے, دونوں ملا کشتی کھینے لگے. اچھا دوسری بات, میری اردو کی پروننسیشن بھی ٹھیک نہیں ہوگی. رات یاسر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ لفظ میں نے سن کر نہیں سیکھے, یہ پڑھ کے میں نے سیکھے, تو ہو سکتا ہے اس کا تلفظ مجھ سے ٹھیک نہ ہو, تو معذرت. دونوں ملا کشتی کھینے لگے,
ستابی کے من میں سکھ کے دیے جل اٹھے تھے جو اس کے مکھ سے ظاہر تھے. وہ اونچی آواز میں گانے لگی. ناؤڑی ناؤ لے جا مجھے تو گود میں بٹھا کر, لے جا اڑا کر پنکھ لگا کر, سکھی سنسار کو سندھو ندی کے سنسار میں. ستابی کی آواز کی تان لہروں پر تیر رہی تھی. ملاح نے چپو چھوڑ کر بونی ڈو منہ پر رکھا اور اس کے سوراخوں پر انگلیاں جما کر منہ سے پھونکنے لگا. یہ واحد مطلب ایسا انسٹرومنٹ ہے میوزیکل جو موہنجو دڑو سے نکلا ہے, بورڈنگ کے نام سے, اور آج بھی اس کو مطلب وہ ایک ہیں ہمارے ذوالفقار صاحب, وہ آپ یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے. ستابی کی تان سے ہم آہنگ ہو کر ساز ایک لہراتی آواز نکالنے لگا. سندھوں کی آواز حیرتوں کا مجموعہ بنی ہوئی تھی. وہ ندی کے بیچ مٹیالے شہر کو پانی سے ابھرتا ہوا دیکھ رہی تھی. زمین کی کتابیں ہمارے پاس ہیں, کچھ آپ میں سے دلچسپی رکھتے ہو وہ خرید سکتے ہیں, اور بعد میں زمین سے اس کے اوپر آپ کو دستخط بھی مل جائے گی. اور ابھی ہم اپنے آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں, لیکن آپ میں سے جو لوگ جانے وہ یہاں رہے تھے انفارملی, اس میں موجود پہ یا کوئی سوال پہلے سے آپ کوئی دشمنی رہ گئی اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن مشری جو ہمارا ایک گھنٹے کا وقت ہے اس میں اندر ہے. جمیل آپ کا حضرت صاحب بہت شکریہ, آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ کی انٹریکٹیو پارٹیسپیشن نے اور نظرت یعنی سمجھنے کی ہمیں یہاں موقع دیا. امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی نئے دوست کے ساتھ بیٹھے گفتگو کریں گے, اور آپ سب ہمارے ساتھ اگلے آج کے لیے چائے کا انتظام ہے پلیز. اور آخر پہ جمیل آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ. عالم بی بی ٹرسٹ کا شکریہ. آپ کا یہ جو اسکول جو آج میں نے دیکھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا. آپ کا یہ جو خواب ہے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ میں تو اتنے بڑے خواب دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے, اور واقعی جتنا بڑا آپ ادارہ بنا رہی ہیں, اور سب دوستوں کے آنے کا شکریہ, اور اظہر صاحب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.